بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خوف خدا میں گریہ و زاری کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔ جیسے غیر میں کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم نہ مان کے کافر، اور معاویہ چوتھے سے جنگ کر کے رضی اللہ۔ آج کی یہ داستان ایک عظیم اور باکردار ایسی شخصیت کے حوالے سے ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی دین اہل بیت علیہ السلام کی خدمت اور فروغ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ علامہ شہید ناصر عباس آف ملتان یہ نہ صرف ایک عالم دین تھے بلکہ ایک مؤثر، مقرر اور بہترین ذاکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سچے عاشق اہل بیت علیہ السلام بھی تھے۔ اپنے بچوں کو یا علی مدد کہنے کا عادی بنو، ہر شریف سے وعدہ لے رہا ہوں، اپنے بچوں کو چیک کر کے تیرا بچہ یا علی مدد کا جواب دیتا ہے کہ نہیں، کیونکہ کئی ماننے والوں کے ماننے والے بچے انہیں بھی یا علی مدد کہو تو وہ شرما جاتے۔ پہلی تربیت کر اپنی اولاد ہے، یا علی مدد کی آواز ہے کڑک کے گئے مولا علی مدد۔ تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے، درود السلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عظیم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل صدائے عظیم۔ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسروں پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد۔ از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا۔ علامہ شہید ناصر عباس آف ملتان 1 جنوری 1979 کو ملتان کے ایک علاقے شمس آباد کالونی میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے علامہ میں غیر معمولی سنجیدگی کا عنصر موجود تھا۔ اس کے علاوہ دین سے محبت اور اہل بیت علیہ السلام سے خاص لگاؤ بھی نمایاں تھا۔ جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ شیعوں کو علی سے محبت ہے، یہ تو علی علی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی قسم ہم نے تو علی کو مانا ہی نہیں، اللہ کی قسم ہم نے تو علی کو مانا ہی نہیں، مصطفیٰ کی قسم ہم نے علی کو تو مانا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے اگر آپ علی کو نہیں مانتے تو مولا علی کیوں کہتے ہیں؟ عقل کے دشمنوں، علی نے تھوڑی کہا تھا کہ میں مولا ہوں، محمد نے کہا تھا کہ علی مولا ہوں۔ علامہ شہید ناصر عباس آف ملتان کے والد محترم جناب ملک وحید بخش صاحب ایک حق کے متلاشی انسان تھے جن کی بے انتہا تحقیق اور رب کریم کے خاص فضل و کرم کے بعد انہوں نے دین اہل بیت علیہ السلام اختیار کیا۔ ان کی والدہ محترمہ نے ان کو دینی تربیت فراہم کی جس سے ان کی بنیاد اور بھی مضبوط ہو گئی۔ محمد کا فرمان اور 14 کا بیان اس بات کا گواہ ہے کہ جو سید زادی کے عزت سے واقف نہیں اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں، جو علی کا منکر ہے اس سے بڑا حرامی کوئی نہیں۔ علامہ شہید ناصر عباس آف ملتان کے گھر کا ماحول نہایت روحانی اور دینی تھا، جہاں ذکر محمد و آل محمد روز کا معمول تھا۔ اس فضا نے علامہ کے دل میں محبت محمد و آل محمد کی جڑوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ آپ بچپن ہی سے مجلس عزا میں بیٹھنا پسند کرتے، علماء کرام کی گفتگو کو غور سے سنتے اور بہت چھوٹی عمر سے ہی دینی مسائل پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ آپ کی شخصیت میں سنجیدگی اور شعور کا ایک نمایاں پہلو موجود تھا جو عموماً بچوں میں نظر نہیں آتا۔ مجھے محمد کی نبوت، علی کی ولایت، فاطمہ کی طہارت، حسن کی سخاوت، حسین کی شہادت، زین العابدین کی عبادت، باقر کے علم، جعفر کی صداقت، موسیٰ کاظم کی عزت، علی رضا کی عظمت، نقی اور تقی کی حیبت، عسکری کی حیبت اور مہدی کی خیبت کی قسم میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی اگر کسی بندے کے پاس 70 نبیوں کے اعمال ہوں اور اپنی بخشش کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں 70 نبیوں کے اعمال پیش کر کے کہے کہ مالک 70 نبیوں کے
دے دے، مجھے جنت دے دے، میری بخشش کر دے۔ نبی فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میں محمد کی جان ہے، اگر اس کے دل میں رائی کے برابر بھی علی سے بغض ہوا تو جہنم میں گئے۔ علامہ شہید ناصر عباس آف ملتان نے ہمیشہ تعلیمی میدان میں نمایاں حیثیت حاصل کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دینی علوم پر بھی اپنی خاص توجہ مرکوز رکھی۔ پنجاب یونیورسٹی سے اسلامی علوم میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنا ان کی علمی زندگی کا خاص مرحلہ تھا، جہاں سے انہوں نے تحقیق، تجزیے اور مطالعے کی صلاحیت کو مزید نکھارا۔ علامہ شہید ناصر عباس کے اساتذہ انہیں ایک باصلاحیت طالب علم کے طور پر جانتے تھے۔ علی کو سچا ماننے والوں علی بادشاہ نے مومن اور منافق کی نشانی بتائی ہے کہ مسجد میں عبادت کے لیے جا، اگر تم مومن ہوگا تو ایسے محسوس کرے گا جیسے مچھلی پانی میں کھیل رہی ہو، اور اگر تم منافق ہوا تو تجھے مسجد میں ایسے محسوس ہوگا جیسے پرندہ پنجرے میں ہو۔ علامہ شہید ناصر عباس آف ملتان نے اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ شہید مطہری آف ملتان کا انتخاب کیا، جہاں سے آپ نے فقہ، تفسیر اور احادیث جیسے اہم مضامین میں مہارت حاصل کی۔ بعد ازاں شعبہ بیت الطالب کراچی سے عربی زبان سیکھی تاکہ اسلامی متون کو براہ راست سمجھ سکیں۔ اس علمی سفر نے علامہ کی شخصیت میں پختگی اور گہرائی قائم کی۔ اگر حسین کے دوست ہو کربلا ضرور جانو، کربلا بندہ پیسے سے نہیں جاتا، میں نے بھیک مانگنے والوں کو کربلا میں دیکھا۔ علامہ شہید ناصر عباس آف ملتان کا ولاگ بھی آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کی مزید کوششیں اور کاوشیں دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل صدائے عظیم کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مومنین میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں۔ میں لفظ سنی سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے حضور کی پیروی کرنے والا، اور میرے علم میں علی سے بڑا سنی کوئی نہیں۔ آپ مہربانی کر کے لفظ شیعہ کا احترام کر لیں، کیونکہ شیعہ کا مطلب ہے علی سے محبت کرنے والا، اور میرے علم میں حضور سے بڑا شیعہ کوئی نہیں ہے۔ جب علامہ شہید ناصر عباس آف ملتان نے خطابت اور ذاکری کا آغاز کیا تو بہت جلد ہی ایک منفرد مقام اپنا بنا لیا، کیونکہ ان کے لہجے میں ایک درد انداز میں سچائی اور ان کی آواز میں ایک ایسا اثر تھا کہ سامعین خود کو علامہ کے الفاظوں سے جڑا ہوا محسوس کرتے تھے۔ وہ صرف اپنے لفظوں کی ادائیگی نہیں کرتے تھے بلکہ دل کی گہرائیوں سے اپنا پیغام پہنچاتے تھے۔ ضیاء الحق بے غیرت نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں 26 سنی اور 4 شیعہ مولویوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر۔ 26 سنی چپ رہے، 4 شیعہ چپ رہے، بیچارے چپ رہے۔ بول پڑتے تو کرسی جاتی تھی، لیکن مولا کے ورکر، مولا کے خادم، مولا کے رضاکار ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ مذہب کا سنی تھا، نام خادم حسین تھا، فکرہ بتائے گی اماں شریف تھی، صدارتی محل میں خانسامہ لگا ہوا تھا، اس نے سب کو چائے دی، ضیاء الحق کو پتی کے بغیر چائے دی۔ جیسے ہی اس کمینے نے چائے دی، اس نے دیکھ کے کہا کہ اس میں پتی تو ہے ہی نہیں، پتی کے بغیر بھی چائے ہوتی ہے۔ خادم حسین نے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، پتی کے بغیر چائے نہیں ہوتی، علی کے بغیر اسلام کیسے ہوگا؟ علامہ شہید ناصر عباس آف ملتان نے پاکستان کے مختلف شہروں میں مجلس اعضاء سے خطاب کیا، بالخصوص کراچی، لاہور، ملتان میں ان کو بے حد پذیرائی حاصل ہوئی۔ وہ جہاں بھی مجلس اعضاء سے خطاب کرتے تھے وہاں لوگوں کا ایک ہجوم امنڈ آتا تھا۔ بچے، بزرگ اور جوان سبھی علامہ کے انداز سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ ہمیں پتا ہے تجھے مجلسوں سے کیا تکلیف ہے۔ نبی نے فرمایا تھا حسین ہدایت کا چراغ ہے، چراغ جلے تو روشنی ہوتی ہے، اور روشنی چوروں کو کبھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ علامہ شہید ناصر عباس کی خدمات کا دائرہ کار بے انتہا وسیع تھا۔ یہ صرف مجلس اعضاء تک ہی محدود نہیں تھے بلکہ نوجوان نسل کی تربیت، دین اسلام کی تبلیغ
اور معاشرتی اصلاحات کے لیے سرگرم کردار ادا کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو درس دیتے تھے کہ اتحاد، صبر اور حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہو۔ کبھی کسی چودھری صاحب کو آپ شاہ صاحب کہے نا، وہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اگے جو دی ذات چنگی پھلی ہے۔ سید نہ بننے کا شوق ہی انہیں کو ہوتا ہے جو پہلے کمین ہو۔ ان کی اپنی ذاتیں بتانے کے لائق ہوتی تو سید نہ بنتے۔ منموہن سنگھ جو مسلمان ہو جائے تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ انڈیا کا وزیر اعظم کہے جی مجھے پاک کریں، میں کو نہا کے آ جاؤ۔ کافر کو محمد کا کلمہ پاک کرتا، ہر چیز کو پاک کرنے کی چیزیں علیحدہ ہیں۔ جوتی پلید ہو جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتی، خشک مٹی پہ چلو تو اس کا تلوہ پاک ہو جاتا ہے۔ زمین جوتی کے تلوے کو پاک کرتی ہے، آگ لوہے کو پاک کرتی ہے، پانی کپڑوں کو پاک کرتا ہے، دھوپ چھتوں کو پاک کرتی ہے، اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے، ایمان باطن کو پاک کرتا ہے، علی کی محبت شجرہ نسب کو پاک کرتی ہے۔ علامہ شہید ناصر عباس کا انداز بیان انتہائی سادہ اور گہرا تھا۔ وہ مشکل دینی نکات کو بھی عام فہم انداز میں سمجھاتے تھے تاکہ سامعین ان کی بات کو گہرائی سے سمجھ سکیں، اور یہی وہ خوبی تھی کہ دیگر مقررین اور ذاکرین میں ان کو ممتاز بناتی تھی۔ علی کے خلاف، بنی عباس علی کے خلاف، ظالم بادشاہ علی کے خلاف، بکنے والے ضمیر علی کے خلاف، بکنے والی زبانیں علی کے خلاف، سگے دہن دریدہ کی طرح جسے منبر ملا اس نے علی کے خلاف تقریر کی، جسے قلم ملا اس نے علی کے خلاف فتویٰ دیا، جسے حکومت ملی وہ علی کے نام مٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ کسی نے پابندی لگائی، کسی نے زندان بھرے، کسی نے چھوڑیوں پہ چڑھایا، لیکن حضرت عباس کے علم کی قسم 1400 سال گزرنے کے بعد آج تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ تخت ٹوٹ گئے، تاج اچھل گئے، بادشاہ مر گئے، علی کے خلاف بھونکنے والے جہنم میں پہنچ گئے، علی کل بھی علی تھا۔ جب علامہ شہید ناصر عباس آف ملتان مصائب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بیان کیا کرتے تھے تو ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ ان کی آواز میں ایک ایسا درد شامل ہوتا تھا کہ ہر سننے والے کی آنکھ خود بخود اشکبار ہو جاتی تھی اور مجلس عزا کا ماحول سوگوار بن جاتا تھا۔ یہ نہ کہا کرو کہ عید نہیں، عید ہے، مناؤ ایسے جیسے سیدوں نے منائی۔ راوی کہتے ہیں میں مدینے میں گیا، میں نے قبر نبی کو بوسہ دیا۔ قبر نبی کو بوسہ دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھٹے امام کو جا کے مبارک دوں۔ کہتے میں امام کے دروازے پر آیا، میں نے دستک دی، علی کی شہادت ہے، عباس کا علم میرے سر پہ، قسم کھا کے روایت پڑھتا ہوں۔ امام گھر سے باہر نکلے، بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ راوی دیکھ کے کہتے ہیں مولا لوگ کیا کہیں گے، عید والے دن بھی کالے کپڑے؟ داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی، رو کے فرمایا ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی؟ اللہ تیری ہائے قبول کرے، حسین کی ماں تم سلام، انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی؟ عیدیں سوگوار ہو گئی آل محمد کی، جن کے صدقے میں عید عید تھی، ان ظالموں نے ان گھروں کو لوٹ لیا۔ علامہ شہید ناصر عباس آف ملتان کی شخصیت کا خوبصورت پہلو ان کی عاجزی اور اخلاق بھی تھا۔ وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے بلکہ ہر چھوٹے بڑے سے محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ صرف ان کی باتوں کا ہی نہیں بلکہ ان کی شخصیت کے بھی گرویدہ تھے۔ شیعہ کہلوا کے پھر کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہو۔ میں نے ایک مولوی سے پوچھا علی سے مدد نہ مانگے تو پھر کیسے مانگے؟ اس نے کہا اللہ جل تعالی و سبحانہ سے۔ میں نے کہا تیری عقل میں اتنی بات نہیں آئی، فقیر کا کام ہے دستک دینا، گھر سے جو باہر آئے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، یا تو اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کسی اور کو آتا ہو۔ علامہ شہید ناصر عباس آف ملتان نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارا۔ بے شمار رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی استقامت، حوصلہ اور جذبہ واقعی قابل تقلید ہے جو آج بھی نوجوان نسل کے لیے مثل راہ ہے۔ اور یہ جو ہے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، یہ لکھنؤ کا ایک بے غیرت تھا جس نے شعر کہا تھا، اور اس کے جواب میں مذہب شیعہ نے 5000 سے زیادہ شعر کہے۔ ایک شعر میں
بھی سنا دیتا ہوں. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر, اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر, اور شبت پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. معلوم ہوا حافظ ناچیز کو یہ راز, قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں ہے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وکالت ہی علامہ شہید ناصر عباس آف ملتان کی شہادت کا سبب بنی. 15 دسمبر سن 2013 کو لاہور میں مجلس سے خطاب کے بعد واپس جاتے ہوئے مسلم ٹاؤن کے پل پر چند نامعلوم افراد نے علامہ شہید ناصر عباس کی گاڑی پر فائرنگ کر دی. شدید زخمی حالت میں فوراً شیخ زید اسپتال منتقل کیا گیا, جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کیا. یہی وہ لمحہ تھا جب ہر آنکھ اشکبار اور فضا سوگوار تھی. ذاکر نائک نے ٹی وی پہ کہا ہے یزید کو رضی اللہ. مجھے تو چڑھی ہوئی ہیں اس وقت کی خوشیاں. 9 ربیع الاول کو جو مومن ملے گا اس خوشی میں اسے مٹھائی کھلاؤں گا. ابھی خوشی میں منا نہیں سکتا, اندر سے بڑا خوش ہوں کہ شکر ہے تم نے یزید کو رضی اللہ کہا. کئی بندے پریشان ہیں کہ یہ خوش کیوں ہے. نوجوان گلے پڑ جاتے تھے کہ جی پیر تمہارے اچھے, ہمارے رضی اللہ کو پورا کیوں کہتے ہو. ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ کہہ کر رضی اللہ کا معیار بتا دیا ہے. جسے سمجھ آئے وہ بولے, جسے سمجھ نہ آئے زبردستی نہیں. شاہ جی اس نے بتا دیا رضی اللہ کون کون ہو سکتا ہے. اب تو میں سارے رضی اللہ چیک کر کے دیکھوں گا کہ کہیں اندر کوئی یزید تو چھپا ہوا نہیں ہے. آج بھی علامہ شہید ناصر عباس آف ملتان کا نام, ان کا پیغام اور ان کی قربانی ہمارے درمیان زندہ ہے. علامہ نے ہمیں سکھایا کہ حق کے سامنے ڈٹ جانا ہی اصل میں کامیابی ہے. دعا ہے کہ خداوند متعال ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش و قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک ایرانی ذاکر سے یہ فکرہ سنا تھا. ایرانی ذاکر کا رخ تھا بی بی فاطمہ کی قبر کی طرف. اللہ تمہیں ساروں کو مدینہ دکھائے. جب مدینہ جاؤ گے تو دیکھنا, جب بطول کی قبر سے یوں پیچھے موڑ کے دیکھو تو محمد کا روزہ نظر آتا ہے. شادی دیکھ رہا تھا بطول کی قبر کی طرف, یکدم ایرانی پیچھے مڑا, محمد کے روزے کو دیکھ کے کہتے یا رسول اللہ کبھی ایران آ کر دیکھ, تیرا ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا تھا, آ دیکھ ہم نے امام رضا کا روزہ کیسے بنایا ہے. پھر ماتم کر کے کہتے کیا ہوتا تیری زہرا ایران آ جاتی. ماتم کر کے فکر سن, تیری زہرا ایران آ جاتی, ہم بیٹیوں کا زیور بیچ کے تیری بطول کا روزہ تعمیر کرو. علامہ شہید ناصر عباس آف ملتان کے ولاگ کو یہاں اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال بے حق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں بھی عزاداری سید الشہداء اور دین اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظیم حسن کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.